کبھی سوچا ہے لاکھوں لوگ ایک ساتھ کیوں پکارتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آخر ان الفاظ میں ایسا کیا راز ہے کہ صحرا گونج اٹھتے ہیں، دل کانپ جاتے ہیں اور آنکھیں بے اختیار بھر آتی ہیں؟ یہ صرف چند الفاظ نہیں، یہ ایک بندے کا اپنے رب کو جواب ہے، وہ رب جو شاید سالوں سے ہمیں پکار رہا تھا اور ہم دنیا کے شور میں اس کی آواز سن ہی نہ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ذوالحجہ، حج، کعبہ، عرفات اور ایک آواز لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایسی آواز جو صرف زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے لبیک اللہم لبیک کا اصل مطلب، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا تعلق اور اللہ کے نزدیک تلبیہ کی اہمیت اور وہ روحانی حقیقت جو شاید آج تک ہم سمجھ نہیں پائے۔ یہ ویڈیو آپ کے دل کو ہلا دے گی۔ لبیک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ بندے کی مکمل سپردگی ہے۔ قرآن کہتا ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری آواز پوری دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، لوگوں کے دلوں تک پہنچانا میرا کام۔ اور پھر ہزاروں سال پہلے دی گئی وہ آواز آج بھی دلوں میں گونجتی ہے۔ اسی لیے جب حاجی لبیک کہتے ہیں تو گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ ہر انسان حج پر نہیں جاتا بلکہ جسے اللہ بلاتا ہے وہی جاتا ہے۔ کتنے لوگ امیر ہوتے ہیں پھر بھی نہیں جا پاتے، اور کتنے لوگ غریب ہوتے ہیں اللہ ان کے راستے کھول دیتا ہے۔ لبیک اصل میں یہ کہنا ہے یا اللہ میں آ گیا، میں تیرے در پر حاضر ہو گیا۔ جب انسان احرام پہنتا ہے تو وہ دنیا کی شان چھوڑ دیتا ہے، نہ کوئی برانڈ، نہ کوئی غرور، نہ کوئی دولت، نہ حیثیت، صرف 2 سفید کپڑے، ایسے جیسے انسان اپنا کفن پہن لے، اور پھر وہ پکار اٹھتا ہے لبیک اللہم لبیک، گویا وہ کہہ رہا ہو یا اللہ آج میں دنیا چھوڑ کر صرف تیرے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حاجی تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے دائیں بائیں موجود پتھر، درخت اور مٹی بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ سوچیں وہ لمحہ کیسا ہوگا جب زمین بھی لبیک کہہ رہی ہو، آسمان بھی اور فرشتے بھی، اور ایک بندہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کو پکار رہا ہو۔ کچھ لوگ حج پر تو جاتے ہیں، لبیک بھی پڑھتے ہیں، لیکن دل دنیا میں ہی رہتا ہے، جھوٹ بھی، حرام بھی، تکبر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی حاجی ایسے ہیں جنہیں ان کے حج سے صرف تھکن حاصل ہوتی ہے۔ اللہ صرف آواز نہیں سنتا، وہ دل دیکھتا ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے میں تمہیں بار بار بلاتا رہا تم کیوں نہ آئے، اور ہم خاموش کھڑے ہوں، لبیک صرف حج کا لفظ نہیں، یہ پوری زندگی کا پیغام ہے۔ جب اللہ نماز کے لیے بلائے تو لبیک کہنا چاہیے، جب قرآن بلائے تو لبیک کہیں، جب توبہ کا وقت آئے تو تب لبیک کہیں۔ کیا پتہ اگلے سال ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، کیا پتہ ہم کبھی کعبہ دیکھ بھی پائیں یا نہیں، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، اور شاید یہ ویڈیو سننے کے بعد پہلی بار ہمارا دل سچے دل سے کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے تو ابھی اپنے دل کو صاف کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں
اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا رب میں آج تیرے در پر حاضر ہوں، مجھے خالی واپس نہ لوٹانا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، کیا پتہ کسی کا دل اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اپنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔